دوستو میں اس وقت جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی جو دوسری بیگم تھیں نصرت جہاں بیگم، ان کے بارے میں نئی احمدی نوجوان نسل اور بہت سے احمدی احباب کو حیرت ہوگی اس بات پہ کہ مرزا صاحب کی جہاں پہلی بیوی نے ان کی مخالفت کی تھی اور ان کو نہیں مانا تھا، جو مرزا سلطان احمد اور مرزا فضل احمد کی والدہ تھیں، اس کے بعد جب مرزا غلام احمد صاحب نے مرزا محمود یعنی خلیفہ ثانی کی والدہ سے شادی کی جن کا نام نصرت جہاں بیگم ہے، تو آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ انہوں نے بھی مرزا غلام احمد صاحب کی کبھی بیعت نہیں کی، مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی کبھی بیعت نہیں کی۔ اب بہت سے لوگوں کے لیے جہاں پہ یہ ایک نئی بات ہے، احمدی نوجوان نسل یقیناً اس سے واقف نہیں ہے کہ مرزا صاحب کی جو دوسری بیگم صاحبہ تھیں نصرت جہاں بیگم، جنہیں اماں جان بھی کہتے ہیں اور ام المومنین بھی، کہ انہوں نے بھی مرزا صاحب کی کبھی بیعت نہیں کی تھی۔ اس ضمن میں ایک بڑا سیاسی سا بیان ان کا ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں کی، لیکن اس کی جو ریزن اور بیک گراؤنڈ بتائی جاتی ہے، جو ہم قادیان کے لوگ جانتے ہیں، ہمارے باوجداد جو اس چیز سے واقف تھے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا رویہ اپنی بیگم نصرت جہاں سے بھی کچھ اس قسم کا تھا جو نہایت غیر مناسب، آپ یہ کہہ لیں کہ ظالمانہ رویہ، جو ان کا پروپیگنڈا ہے، جو ان کا میڈیا ہے، وہ تو اس چیز کو اسی طرح سے پیش کرتا ہے کہ نہیں وہ بڑے اچھے تھے، وہ بیگم صاحبہ کا خیال کرتے تھے، یہ ہے وہ ہے، لیکن آپ کو یہ دو چیزیں جو ہیں جو میں بتانے لگا ہوں، یہ آپ کو حقیقت آپ کے سامنے لانے میں کافی مددگار ثابت ہوں گی، جو آپ نے سوچنے مجبور کر دیں گی۔ ایک تو یہ کہ نصرت جہاں بیگم کا ان کی بیعت نہ کرنا، اور دوسرا ان کے والد یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کے سسر میر ناصر نواب کا آخر اس بات پہ آ کے ان کے ساتھ جھگڑا ہو جانا اور ان کو چھوڑ دینا، ان سے کہنا کہ تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کے عوض میں اور اس کے آپ یہ کہہ لیں کہ انتقام میں، اس کے نتیجہ میں مرزا صاحب نے اس رد عمل کے طور پہ نصرت جہاں بیگم پہ جہاں اتنا زیادہ ظلم کیا، تو وہ شخص نصرت جہاں کا والد میر ناصر نواب آخر مجبور ہو گیا اس چیز کے آگے، ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے کو، اور اس نے اپنا توبہ نامہ تک شائع کیا کہ ہاں مرزا غلام احمد کی ذہنی کیفیت اور ان کا کردار جس طرح پیش کیا جاتا ہے وہ نہیں ہے۔ آپ کو ان چیزوں سے احساس ہوگا۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ بیوی بیعت نہیں کر رہی، وہ کہتی میں نے کبھی بیعت نہیں کی، میں سمجھتی تھی اپنے آپ کو ساتھ، جو سسر ہے وہ اختلاف بھی کرتا ہے، پھر مجبور ہو جاتا ہے، توبہ نامہ شائع کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کس طرف اشارہ کر رہی ہیں، یہ کیا حقیقت بتلا رہی ہیں کہ ایک شخص ایسا ہو اس کے بارے میں جب اس کو سچا ہے تو پھر اس کو چھوڑنا کیا، اگر اس کی بیوی جو ہے وہ اس کو صحیح مانتی ہے تو بیعت نہ کرنے میں اس کو ہچکچاہٹ کیا۔ اس سلسلے میں آپ یہ دیکھ لیں کہ میں آپ کو ان کے بارے میں یہ دے دیتا ہوں کہ سیرت المہدی کے حصہ اول کے صفحہ نمبر 19 پہ آپ اس چیز کو 18 اور 19 پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خود کہتی ہیں کہ میرے متعلق مشہور ہے کہ میں نے بیعت میں توقف کیا، کہ میں نے بیعت میں کچھ وقفہ کیا کہ میں نے بیعت نہیں کی، میرے بارے میں تھا۔ کہتی ہیں کہ یہ بات نہیں، میں شروع سے ہی اپنے آپ کو ان کے ساتھ سمجھا، یہ کہ میں نے سمجھا لیکن بیعت انہوں نے کبھی نہیں کی، اپنے آپ کو وہ سمجھتی تھی۔ سلسلہ یہ تھا کہ ان کے والد نے مرزا غلام احمد صاحب کو مانا تھا اور ان کی شادی ہو گئی، انہوں نے کبھی بیعت نہیں کی، گھر آ کے بھی مرزا صاحب کی بیوی بننے کے باوجود کبھی ان کی بیعت نہیں کی۔ اب میر ناصر نواب جو ہیں وہ اپنی بیٹی کے ساتھ جب مرزا صاحب کا سلوک دیکھتے ہیں، ظلم دیکھتے ہیں، تو احتجاج کرتے ہیں، احتجاج کرنے کے نتیجے میں وہ ان سے چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کو جب چھوڑ دیتے ہیں، آپس میں ان دونوں کی داماد اور سسر کی بات چلتی ہے، کافی سارے جو بھی نیگوسیشنز، جو بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے، معاملہ کسی طرح سلجھتا نہیں ہے، تو مرزا صاحب جو دھمکیاں اور جو ان کا طریقہ کار ہے، جیسا کہ انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دی اور اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد سے آگ کیا، اسی طرح ان کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کے ظلم رکھے جس کو یہ برداشت نہ کر سکی، اور آخر ان کے باپ کو مجبور ہونا پڑا کہ وہ اپنا جو بھی تھا سلسلہ واپس لیں۔ تو انہوں نے
اپنا توبہ نامہ صرف بیٹی کو بسانے کی خاطر، بیٹی پہ ظلم کم ہو، بیٹی کو بچانے کی خاطر انہوں نے اپنا توبہ نامہ شائع کیا۔ توبہ نامہ جو ہے وہ ازالہ اوہام ان کی جو کتاب ہے، جس کی آپ روحانی خزائن کی جلد 3 اور صفحہ نمبر 536 کے اوپر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، جہاں پہ وہ لکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں پہلے مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ وہ اس عاجز کی نسبت نہایت نیک گمان تھے، مگر درمیان میں اطلاع کے طور پر ان کے حسن ظن میں فرق آ گیا۔ اب ان کے حسن ظن میں جو فرق آ رہا ہے وہ اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ وہ کوئی ایسی بات ہوئی، بلکہ ان کی بیٹی پہ جو ظلم ہو رہا تھا اس کی وجہ سے ہوا، اور آخر وہ مجبور ہو گئے، اور وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ چونکہ سعید تھے اس لیے عنایت الہی نے پھر دستگیری کی اور اپنے خیالات سے توبہ کر کے سلسلہ بیعت میں داخل ہوئے۔ اب آپ اندازہ کر لیجیے کہ باپ تو توبہ کر کے ہو رہا ہے، لیکن بیٹی نے پھر بھی آخر وقت تک بیعت نہیں کی، وہ اپنے آپ کو سمجھتی نہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں سمجھتی نہیں۔ وہ انہوں نے جو توبہ نامہ شائع کیا، آپ پڑھ سکتے ہیں ازالہ اوہام کی، مطلب روحانی خزائن کی جلد 3 ازالہ اوہام اور صفحہ 536 کے اوپر۔ وہ شخص بیچارہ بیٹی کے ہاتھوں مجبور ہے اور اپنا توبہ نامہ شائع کر رہا ہے، اور ساتھ میں اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے جو مرزا صاحب کے بارے میں کوئی ایسی باتیں کی، یقیناً اس وقت انہوں نے دنیا کے سامنے اپنے ظلم کی داستان جو ہے بیان کی، لوگوں کو سب کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مرزا صاحب کتنے برے انسان ہیں، مرزا صاحب کی ہر برائی انہوں نے گنائی، لیکن آخر وہ شخص اتنا مجبور ہو گیا اپنی بیٹی کی وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ہے کہ اگر میں نے اس توبہ نامہ سے پہلے جو باتیں کی ہیں وہ میرے خلاف استعمال نہیں کی جائیں گی، میں نے جو کچھ کہا اس سے میں بری ذمہ ہوتا ہوں۔ اب ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں، ہر انسان یہی چاہے گا۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ کیا کرے بیچارہ، اگر وہ کہیں کہ ہاں ان پہ میں سٹینڈ کرتا ہوں تو پھر تو صلح نہیں ہوتی۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک پہلو ہے، ان کی پہلی بیوی نے ان کی بیعت نہیں کی، طلاق حاصل کر لی، لیکن ان کو غلط اور یہ جھوٹا کہا۔ مرزا سلطان احمد جو ان کے بیٹے تھے، مرزا فضل احمد جو بیٹے تھے، انہوں نے ان کی بیعت نہیں کی، ساری زندگی اپنے اس موقف پہ رہے، باپ کو جھوٹا اور غلط سمجھتے رہے۔ دوسری بیوی نے بیعت نہیں کی، انہوں نے ایک سیاسی سا بیان دیا کہ ہاں میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ سمجھتی، لیکن انہوں نے بیعت نہیں کی۔ مرزا صاحب کے بھائی، مرزا صاحب کی بھاوج، مرزا صاحب کے تمام عزیز و اقارب، سوائے جو نصرت جہاں سے ان کے بچے تھے ان کے علاوہ کسی نے مرزا صاحب کو نہیں مانا، سب ان کے مخالف رہے۔ اور یہ جو آپ دونوں چیزیں یا پڑھ سکتے ہیں سیرت المہدی جلد اول صفحہ 19 پہ کہ انہوں نے بیعت نہیں کی، اور ازالہ اوہام جو روحانی خزائن کی 3 جلد ہے اور صفحہ 536-35 پہ آپ پڑھ سکتے ہیں نیک نصر نواب کا جو توبہ نامہ ہے، اس بیچارے نے کس مجبوری سے اور کن حالت میں یہ توبہ نامہ شائع کیا۔ اس سے آپ خود اندازہ کیجیے، فیصلے کیجیے۔ احمدی نوجوان نسل اپنے بڑوں سے پوچھیے کہ یہ بتائیں کہ کیوں مرزا صاحب کی دوسری بیگم جو تھیں، جو خلیفہ ثانی کی والدہ تھیں، انہوں نے کیوں بیعت نہیں کی، وہ کیوں صرف یہی سمجھتی رہی، اور کیا جو شخص بیعت نہ کرے اور اپنے آپ کو سمجھتا رہے کہ میں مرزا صاحب کو مانتا ہوں، کیا جماعت اسے وہ درجہ دے گی جو ایک عام احمدی جس نے بیعت کی ہوئی اس کا درجہ ہوتا ہے؟ کیا وہ جماعت اس کو ایسا درجہ دیتی ہے؟ اس کے بارے میں آپ پوچھیں ان سے کہ کیوں نہیں کی اور ان کا درجہ کیا بنتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، اس سلسلے میں ضرور دریافت کیجیے گا، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے اور یہ کیوں آپ سے چھپائی جاتی ہے۔ آپ پوچھیں کہ یہ چیزیں کیوں آپ تک نہیں بتائی گئیں، کیوں نہیں بتائی جاتی۔ آپ اس چیز کے بارے میں انکوائری کیجیے، پوچھے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔